अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल की पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ डॉक्टर सानिया तारिक और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो आज़ाद कश्मीर की एक इंतहाई काबिल और मायनाज़ शख्सियत हैं। शोबा हेल्थ से उनका ताल्लुक़ है और इस वक्त जो है आज़ाद कश्मीर का जो कॉलेज है पुंछ मेडिकल कॉलेज रावलाकोट, वहाँ पे एज़ अ प्रिंसिपल वो सर्व कर रहे हैं। इससे पहले वो जो अब्बास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ है उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से तमगा इम्तियाज़ भी हासिल कर चुके हैं। अपनी जो उनकी सर्विसेज थी कोविड-19 के दौरान उन्हें सर्व किया हेल्थ डिपार्टमेंट में, और उसके उनकी जो वो सर्विसेज थी, वो खिदमात थी, उनके बदले में गवर्नमेंट ने उनको एक्नॉलेज करते हुए उनके सर्विसेज को तो उनको तमगा इम्तियाज़ से नवाजा। आज हम बात करेंगे डॉक्टर मुमताज़ से और जानेंगे कि क्या सिचुएशन है उनकी लाइफ जर्नी के बारे में सबसे पहले, उसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके इश्यूज़ क्या हैं और किस तरह से वो मेडिकल कॉलेज को चला रहे हैं, वहाँ के बच्चों को किस तरह से फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा, मुझे बताइएगा आपको कि और आपकी सारी टीम को इनवाइट करने के लिए मुझे यहाँ पे। थैंक यू, आपने वक्त दिया। तो मुझे ये बताइएगा कि हम मैंने बात की कि तमगा इम्तियाज़ आपको दिया गया कोरोना के दौरान आपकी जो सर्विसेज थी उसके बदले में। तो बताइएगा क्या सिचुएशन थी, एजीके के अंदर आपने सर्व किया, कहाँ पे उस वक्त आप थे, आपकी क्या असाइनमेंट्स थी और किस तरह से आपने वो लोगों को एक तरह से बचाने की आपने कोशिश की जिस तरह की लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में। बहुत शुक्रिया। जब कोरोना आया तो मैं जो है ना अब्बास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी एंड प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी काम कर रहा था। तो कोरोना तो ज़ाहिर है पूरा एक चैलेंज था हमारे लिए। तो बेसिकली बीइंग ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट और इन्फेक्शन प्रिवेंशन जो कंट्रोल है उसका कंसल्टेंट होने के हवाले से मेरी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा थी। तो फिर हमने ये किया कि हमने यहाँ पे सबसे पहले एम्स में कोरोना की लैब गवर्नमेंट के तावन से एस्टेब्लिश की, और फिर कोरोना की टेस्टिंग पहले इब्तदाई सैंपल्स एनआईए जाते थे, फिर वो टाइम भी लगता था और पेशेंट ज़ाहिर है पैनिक भी होते थे। तो फिर उस टाइम को जो है ना शार्ट करने के लिए तो यहाँ पे जो है ना कोरोना के टेस्ट पहली दफ़ा मुजफ्फराबाद एम्स में स्टार्ट किए गए। और इसके अलावा फिर हमने जो है ना, चूँकि इसमें इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल का बड़ा अहम रोल था इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए, तो उसके लिए फिर हमने पूरे आधा कश्मीर से टीमों को यहाँ बुलाया और बाकायदा इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल के ऊपर उनकी ट्रेनिंग दी, जो कि अच्छी खासी मौसर साबित हुई। वैक्सीन तो आपको पता है उस वक्त नहीं थी, वैक्सीन को आते हुए देर लग गई। तो उस वक्त जो है ना इसकी टाइमली डायग्नोसिस और आईपीसी मैटर, जिसको इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल करते हैं, बड़ा जो है ना वो मैटर करते थे, तो इसको हमने इम्प्लीमेंट किया। ख़ास बात जो मैं आपको बताऊं कि आधा कश्मीर और पाकिस्तान के जो बाकी जो सूबे हैं और आधा कश्मीर में जो ख़ास बात थी वो ये थी कि यहाँ बिल्कुल किसी प्राइवेट लैब को ये टेस्ट करने की इजाज़त नहीं थी। जितने भी पेशेंट होते थे, चाहे वो हॉस्पिटल में हों या घर से रेफर हों या डीएचओ साहब की तरफ से रेफर हों, वो सारे के सारे जो है ना वो हमारी जो कोरोना लैब्स थी, पहली लैब जैसे मैंने आपको बताया एम्स बनी, उसके बाद जो है ना डिवीजन्स में बनी और फिर इम्पार्टेड डिस्ट्रिक्ट में गई। तो टोटल 6 जो है ना ये कोरोना लैब एस्टेब्लिश हुई। मतलब वो काफ़ी प्रेशर की सिचुएशन थी और वर्कलोड भी काफ़ी बहुत ज़्यादा पैनिक हुआ था, होगा बहुत सब। पैनिक था। तो जो भी केसेस आते थे सारे के सारे फ्री ऑफ कास्ट होते थे और सरकारी बिल्कुल विद इन 24 आवर्स प्रोसेस होते थे। तो प्राइवेट लैब्स की तरफ हमने पेशेंट को कभी भी रेफर नहीं किया, जबकि पाकिस्तान में चूँकि वर्कलोड ज़्यादा था तो वहाँ पे तो प्राइवेट लैब्स ने, वैसे सच्ची बात आपको तो खासा इससे बिजनेस भी जो है ना ज़ाहिर सी बात है, वो एक सिचुएशन लेकिन आधा बनती है। कश्मीर को ये खुसूसियत हासिल है कि बिल्कुल प्राइवेट लैब किसी को इवन टेस्ट लेने की इजाज़त तक भी नहीं थी। कोई पेशेंट मुतासर नहीं हुआ, सारों के सारे क्वालिटी लैब टेस्ट यहाँ से होते रहे और ये सर्विसेज चलती रही टिल द एंड ऑफ द कोविड-19। चलिए, वो काफ़ी प्रेशर की सिचुएशन में आपने सर्व किया। तो अभी अगर मेडिकल कॉलेज की बात करें हम, पुंछ मेडिकल कॉलेज की, तो जब आपने वहाँ पे चार्ज संभाला तो हमने देखा वो इशूज़ से सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी। बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी कू के लिए, सहूलियात के लिए। तो अभी का मुझे बताइएगा क्या सिचुएशन है, फैसिलिटीज़ मौजूद है नहीं है जो एक मेडिकल कॉलेज के लिए ज़रूरी होती है? मेडिकल कॉलेज आधा कश्मीर के तीनों कॉलेजेस में और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, चारों में से सच्ची बात है कि जो है ना पुंछ मेडिकल कॉलेज खासा लो रैंक पे रहा है और इसका गवर्नमेंट को भी खासा अंदाज़ा था। तो मैं शुक्रगुजार हूँ पीएम साहब ने टाइमली जो है ना डिसीजन लिए उस कॉलेज के लिए,
اور میری پوسٹنگ کے کوئی ایک ہفتے کے اندر ہی سر کا جو ہے نا پی ایم صاحب کا کوئی دورہ بنا راولہ کوٹ کا، اور انہوں نے بالخصوص پونچھ میڈیکل کالج کا دورہ کیا اور بالکل ڈیٹیل سے دورہ کیا، اور جو ڈیفیشنسیز تھی جو ہم نے ان تک پہنچائی ہیں وہ 100% انہوں نے ان کو ود ان فیو ڈیز اپروو کیا. فرض کیا انفراسٹرکچر کا بہت برا حالت تھا، کلاس روم کا بچوں کا انوائرمنٹ ہی نہیں اس طرح سے موجود تھا، اور پھر انہوں نے جو ہے نا باؤنڈری وال کے وہاں ایشوز تھے، کمپیوٹر لیب کوئی نہیں تھی بکس کے لیے، اور اسٹیشنری وغیرہ کے لیے چیزیں خاصی ڈیفیشنسی تھی، فرنیچر تک چیئرز تک بچوں کی نہیں تھی. تو انہوں نے پھر فوری گورننگ باڈی ایک ہماری ہوتی ہے وہاں سے، اور جس کے چیئرمین وہ خود ہیں، انہوں نے اپروول دی اور ذاتی دلچسپی لے کے تو وہاں پہ اب الحمدللہ میں خاصی حد تک ہم جو ہے نا بحران سے باہر نکل چکے ہیں. جو انفراسٹرکچر کی رینوویشن تھی وہ بھی آلموسٹ کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے. اسی طرح فرنیچر بھی بالکل فرسٹ ایئر سے لے کے فائنل ایئر تک بچوں کو بالکل نیو فرنیچر اور اچھے کلاس روم کے اچھا، انوائرمنٹ. اس میں ایک اور چیز بھی ہے، فرنیچر رینوویشن کی تو بات ہوگی، لیکن AGK میڈیکل کالج کی اپنی بلڈنگ ابھی تک نہیں بنی، مطلب پونچھ میڈیکل کالج بالکل سے صحیح بات ہے. یہ چیلنج تھا کہ بیسیکلی وہ پولی ٹیکنیک ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اس کی بلڈنگ تھی اور وہ اس پرپز کے لیے بنی تھی، تو اس کو پھر ابھی ہم نے اس کو موڈیفائی کر کے میڈیکل کالج جس طرح سے باقی دونوں کالجز کے کلاس روم میں اسی لیول پہ ہم لے آئے انشاءاللہ. یہ سارا کریڈٹ میں تو سمجھ تو ظاہر گورنمنٹ کو جاتا ہے. تو البتہ PC1 جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ مظفر آباد کا اور میرپور کا تھرو ہو گیا، تو شاید کالج کی طرف سے کسی نے اس طرح فالو اپ نہیں کیا. تو اب PM صاحب نے کہا ہے کہ اس کو PSTP میں بھی لے جائیں گے اور اپنی ATP میں بھی انشاءاللہ. پرائرٹی ہے کہ جو ڈیفیشینٹ ایریاز ہیں وہ میرے خیال میں اگلے چند مہینوں میں چیزیں پائپ لائن میں آ اچھا، جائیں گی. مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ اگر ہم AGK کے میڈیکل کالجز کی بات کریں اوور آل، صرف ایک پونچھ میڈیکل کالج کی نہیں، تو کیا وہاں پہ جو فیسلٹیز ہوتی ہیں، اگر ہم ہاؤس جاب کی بات کریں، پریکٹس کی بات کریں، کیونکہ پروفیشنل ڈگری ہے، تو کیا وہاں کے جو ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ سہولیات موجود ہیں جو ریکوائرڈ ہوتی ہیں، جو کرائٹیریا ہوتا ہے، یا پھر نہیں ہے، یا کتنا ان میں لیک بڑا کرے اچھا ہیں؟ کوشچن آپ نے کیا. پونچھ میڈیکل کالج میں تو دیکھیں بہت سارے چیلنجز ہیں، جس میں ایک چیلنج یہ بھی تھا کہ اس کے ساتھ ایک CMH ایفیلیٹڈ ہے. اب CMH آپریشنل ہے بیسیکلی کوئی 350 بیڈس کے اوپر. PMDC کی ریکوائرمنٹ بیسیکلی 500 بیڈس تھی. تو جب وزیر اعظم صاحب کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے امیڈیٹلی DHQ ہاسپٹل باغ کو ایفیلیٹ کر دیا ہے. تو اب ہمارے 2 بڑے ہاسپٹل جو ہے نا وہ کالج کے ساتھ ایفیلیٹ ہو گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے علم میں یہ بھی لانا چاہتا ہوں کہ وہاں 200 بیڈڈ جو سول ہاسپٹل بننے جا رہا ہے راولہ کوٹ میں، چیک ہاسپٹل کے نام سے مشہور ہے، تو وہ بھی آئندہ چند مہینوں میں میرے خیال میں تکمیل ہو جائے گا، آخری مرحلے پہ ہے. تو اس لحاظ سے جو بیڈ کی ڈیفیشنسی تھی وہ بھی فلفل ہو چکی ہوئی ہے آلموسٹ. اور جو تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہے جو راولہ کوٹ کے حد تک، وہ بھی جو نیا ہاسپٹل چیک ہاسپٹل بننے جا رہا ہے اس سے 100% فلفل ہو جائے گی وہاں لوکلی راولہ کوٹ میں ہی. اور ٹریننگ تو انشاءاللہ اسی طرح بچوں کی ہو رہی ہے جس طرح سے باقی دونوں کالجز میں ہو رہی ہے. تو ہمارے گریجویٹ ماشاءاللہ اگر آپ ان کے رزلٹ ریویو کریں تو وہ کسی لحاظ سے بھی دوسرے 2 کالجز سے کم نہیں ہے. اچھا، اسی میں مجھے ایک چیز اور یاد آ گئی کہ پرائم منسٹر صاحب نے ہیلتھ پیکیج کا اعلان کرتے ہوئے ایک بات کی تھی کہ ہم ہر سال گریجویٹ تو پیدا کر رہے ہیں، مطلب ہمارے پاس اسٹوڈنٹس گریجویٹ تو ہو رہے ہیں میڈیکل کے، لیکن وہ سرو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ BHUs کی اگر ہم بات کریں، RHCs کی اگر بات کریں تو وہ ویران ہے، وہاں پہ ڈاکٹرز نہیں ہوتے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈاکٹرز کو اپوائنٹ بھی کیا جاتا ہے تو وہ راولہ کوٹ، مظفر آباد یا میرپور کے علاوہ سائڈ ایریاز میں جا کے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. تو اس چیز میں کتنی صداقت ہے؟ کیا ایسا ہے یا ایک ہم بات ہی کہتے ہیں؟ یہ تو اس لحاظ سے ایک ٹرینڈ تو ہے کہ خصوصاً جو پیریفری کے ایریاز ہیں ہم وہاں ڈاکٹرز جانے سے تھوڑا بہت ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں. لیکن میں اپنے ڈاکٹر بھائیوں کو یہ کہوں گا کہ یہ ایک ایسا پیشہ ہے کہ جس کو فی الواقع کہتے ہیں دکھی انسانیت کی خدمت کا پیشہ ہے. تو اس میں میرے خیال میں ہمیں موٹیویشن سے کام کرنا چاہیے اور اپنا جو پروفیشن ہے اس کو پرائرٹی نمبر 1 دینا چاہیے. تو یہ پروفیشن شاید باقی جو پروفیشن ہے اس سے مختلف ہے کہ اس میں جو سوسائٹی ہے اس کی ڈیمانڈز بہت زیادہ ہوتی ہیں.
ایسا ہی تو ہے. ان ڈیمانڈز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں سروسز مہیا کیونکہ کرنی جب چاہیے. گورنمنٹ کے فنڈ پہ اسکالرشپ پہ آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ بنتا ہے کہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ تو بہت فیسلیٹ کرتی کرتی ہے. ہے. مثلا آج بھی ہماری سرکاری فیسیں کالجز میں دیکھیں ایسے ہی تو وہ تو آلموسٹ جو ہے نہ ہونے کے برابر ہوتی نہ ہونے کے برابر ہے. ایسے ہی. یعنی آپ کے بچے اگر اکیڈمی میں پڑھ رہے ہوں یا ایک لوور کلاسز میں پرائیویٹ کالجز میں اسکولوں یا کالجز میں پڑھ رہے ہوں تو اس کے ایکول سے بھی بلکہ اس سے بھی کم ہوتی ہے. تو اسی موٹیویشن سے جب گریجویٹ ڈاکٹرز بن جائیں تو ان کو اسی جذبے سے میں تو سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا دور دراز علاقوں میں جا کے کام کرنے سے زیادہ ان کو خوشی محسوس کرنی چاہیے اور اعزاز حاصل. اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے نا کہ اسی ڈسٹرکٹ کے کوٹا پہ آپ نے پڑھا ہوتا ہے تو کوٹا کے سسٹم کے حوالے سے بھی ابھی ریسنٹلی کورٹ کا بھی ایک ڈیسیژن آیا تو کیا وہ چیز بھی کہیں نہ کہیں ان جاب کو یا میڈیکل کالجز کے ایڈمیشنز کو افیکٹ کرے گی یا اس پہ کوئی اس کا اثر نہیں ہونے والا؟ وہ تو ڈیٹیل سے جو ڈیسیژن جو آیا ہے یا آگے پتہ نہیں کو سپریم کورٹ میں جائے گا یا کیا صورتحال بنے گی, لیکن جو فائنل ظاہر عدالت قابل احترام ہے تو جو فیصلہ کریں گی تو وہی ہوگا. لیکن میری معلومات یہ ہیں کہ ڈیفینیٹلی کالجز اور یونیورسٹی میں کوٹے بھی شاید متاثر ہوں گے جس طرح سروسز کے ہیں اوور آل تو شاید میرے خیال میں ہمیں اس لحاظ سے اپنے آپ کو ری الائن کرنا پڑے گا کورٹ کے ڈیسیژن کے حوالے سے. ایسا ہی ہے. تو ریسنٹلی ایک اور ہم نے چیز دیکھی تھی میڈیکل کالجز کے حوالے سے کہ ایک نوٹس یا نوٹیفکیشن ٹائپ ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ نرسنگ کالجز کا اپروول مل گیا گورنمنٹ کی طرف سے یا نرسنگ کالجز کی طرف سے. یہ اگین ایک میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو اعلیٰ کشمیر ہے اس کی بڑی ایک اچیومنٹ ہے کہ انہوں نے 2 نرسنگ کالج کا نوٹیفکیشن ایک جے کے میڈیکل کالج کے ساتھ اور راولا کوٹ میڈیکل کالج کے ساتھ یہ ہو چکا ہوا ہے اور اس پہ امپلیمنٹیشن کی اسٹیج پہ ہمیں اور وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ کہ جی اس جنوری سے یہ بیچ نرسز کا جتنا ہمیں نرسنگ کالج الاؤ کرے گا وہ سٹارٹ کر لیں. اس کے بڑے فائدے ہیں. اس وقت جو ہے نا ڈاکٹرز کی ریاست میں اتنی کمی نہیں ہے جتنی کہ اسٹاف نرسز کی ہے. تو میرے خیال میں یہ ہماری کمی جو ہے نا خاصی حد تک ود ان فیو ایئرس یہ پوری ہو جائے گی. تو یہ تو بہت اپریشیٹیبل بات ہے کہ جو ہے نا گورنمنٹ نے بڑا بولڈ اس پہ ڈیسیژن لیا ہے. اور یہ 2 کالجز جو ہے نا آپ کو پتہ ہے میرپور تو چل رہا تھا پہلے سے ہی, تو یہ 2 کالجز پونچھ میڈیکل کالج کے ساتھ ایفیلیٹڈ کیا ہے اور بڑی وقت کی ضرورت تھی اور کالجز کی بھی ضرورت تھی اور ہماری پی ایم ڈی سی کی ایک ریکوائرمنٹ بھی تھی. چلیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تو امید کرتے ہیں کہ اگر ایک نوٹیفکیشن ہو گیا تو کہیں نہ کہیں اسی سیشن میں یا آنے والے سال میں اس کا اجرا بھی ہو جائے گا اور کلاسز بھی شروع ہو جائیں گی. نوٹیفکیشن گورنمنٹ نے کر دی ہے جی اور ہماری جو اسٹاف بھی کوئی اپائنٹمنٹس جو ہے نا یہ جو ہے ان پروسیس ہے. اور ایک اور خاص بات بتائیں کہ بجٹ ایلوکیشن بھی گورنمنٹ نے کر دی ہے اور کلاسز کہاں ہوں گی اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہے. ابھی صرف نرسنگ کالج جو ہوتا ہے ان کا جو ان کی کونسل ہوتی ہے اس نے وزٹ کر رہا ہے نرسنگ کونسل نے اور اس نے اپروو کر رہا ہے اور بس کلاسز کی انہوں نے پرمیشن دینی ہے اور اسٹارٹ ہو جانی. چلیے انشاءاللہ. تو سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. وقت ہمارے پاس بہت لمیٹڈ ہوتا ہے لیکن اچھی گفتگو رہی آپ سے. بہت شکریہ. تھینک یو. یہ تھے ڈاکٹر ممتاز جو اپنے میڈیکل کالج کے حوالے سے اور اپنے سروسز کے حوالے سے ہمیں ایکسپلین کر رہے تھے چیزیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ نے کے بعد.